بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں کے شیر، اللہ کے شیر، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت و باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ امی و محافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 روز تک اندر رہیں اور جب آپ 3 روز کے بعد باہر تشریف لائیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد جب پہلی بار آنکھ کھولی تو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس وقت حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المومنین سیدنا ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نایاب شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثل آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثل بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور علم آپ کی طبیعت کا خاصہ بھی۔ فاتح خیبر بھی ہیں اور شاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور حسنین و کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ صاحب ذوالفقار ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہیں، اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی شمشیر سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکات شریف میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک اور روایت بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ خلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غریر غم کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟
کم و بیش 20-30 افراد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفود آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر وہ خصوصیات آپ نے بیان فرمائی جو یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے فرمایا کہ قلعہ خیبر کے فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرچم میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو شرمندہ نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری یہ کہ ایک غزوے سے واپسی پر سورہ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور نمبر 3 یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ اور چوتھا یہ کہ حضرت علی وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد اسلام لائے۔ پانچویں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور یوں ساری رات آپ بستر رسالت پر آرام فرماتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ چھٹی یہ کہ غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ اور آپ کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہا۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ آپ کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں خبر دی کہ وہ درخت کے تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں خصوصیت یہ فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں مغفرت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل بلوغت بچپن میں اسلام لائے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ 9 سال تھی، اور بعض کے مطابق 8 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک پست تھا، جسم فربا تھا، پیٹ بڑا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بہت بڑی تھی اور پورا سینہ اس کے نیچے بند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت گندمی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں اس کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق یہ کثرت موجود نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح صبح مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کا زخم لگا اس روز بھی آپ اپنے معمول کے مطابق مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابن ملجم جو راستے میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، جیسے ہی آپ پہنچے اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ تک پہنچ گئی اور خون سے آپ نہا گئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے گئے اور یہ فرما رہے تھے کہ قسم ہے رب کعبہ کی میری آرزو پوری ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد چاروں طرف سے لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے اس کو قتل نہیں ہونے دیا اور فرمایا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس کو سزا دوں یا پھر اس کو معاف کر دوں، اور اگر میں اچھا نہ ہوا تو پھر یہ کرنا کہ اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سے لگنے والا زخم بہت گہرا تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔